رات کا پچھلا پہر تھا۔ میں کچن کے کونے میں بیٹھی برتن رگڑ رہی تھی کہ اچانک ہاتھ سے گلاس چھوٹا اور فرش پر گر کر ٹوٹ گیا۔ کھرچنے کی آواز سن کر جیسے میرا دل بھی چکنا چور ہو گیا۔ میں کچھ لمحے گمسم بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے جھاڑو اٹھایا اور کرچیاں سمیٹنے لگی۔ یہ منظر مجھے برسوں پیچھے لے گیا، اس وقت کی طرف جب میری زندگی کے برتن ابھی سلامت تھے، جب خوشی کے رنگ ابھرتے تھے اور میرا گھر روشنیوں سے بھرا ہوا تھا۔ میری شادی صرف 17 برس کی عمر میں ہو گئی تھی۔ میں معصوم سی کتابوں میں کھو جانے والی لڑکی اور اچانک ایک نئی دنیا میں داخل ہو گئی۔ احمد علی میرے ہم سفر تھے، ایک ایسے شخص جو ہر وقت میرے ساتھ کھڑے رہتے۔ وہ مجھے کہتے، عالیہ، زندگی مشکل نہیں ہوتی، لوگ مشکل بنا دیتے ہیں، تم صرف مسکراتی رہنا۔ میں ان کے الفاظ پر یقین کر لیتی۔ ان دنوں کے خواب کتنے روشن تھے۔ صبح ہم دونوں ساتھ ناشتہ کرتے، شام کو چھت پر بیٹھ کر چائے پیتے۔ احمد مجھے ایسی باتیں سناتے کہ دل بے اختیار ہنسی سے بھر جاتا۔ وہ کہتے، تم دیکھنا عالیہ، ہمارے بچے بڑے ہو کر ہماری آنکھوں کا سکون بنیں گے۔ مجھے اس وقت اندازہ نہ تھا کہ سکون کی یہ گھڑیاں کتنا مختصر سفر ہے۔ چند برس ایسے گزرے جیسے لمحے ہوں۔ میں نے نہ کبھی کسی چیز کی کمی دیکھی، نہ کبھی فکر کو قریب آنے دیا۔ احمد علی ہر چیز کا خیال رکھتے، لیکن خوشی ہمیشہ دیر پر نہیں رہتی۔ ایک دن اچانک بادل چھٹ گئے اور آسمان پر سیاہ اندھیرا چھا گیا۔ احمد علی بیمار پڑے۔ میں نے سوچا شاید یہ وقتی تھکن ہوگی، مگر وہ دن بدن کمزور ہوتے گئے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ میرے ہاتھ میں تھمائی گئی تو مجھے لگا زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی۔ چند مہینوں کے اندر وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اس وقت صرف 21 برس کی تھی اور میرے 2 ننھے بچے میرے سامنے کھڑے تھے۔ احمد کے جانے کے بعد جب پہلی بار رات کو آنکھ کھلی تو مجھے لگا میرا کمرہ خالی ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے خود کو کمبل میں لپیٹ لیا، مگر وہ خالی جگہ دل کو کاٹنے لگی۔ زندگی یکدم اجنبی ہو گئی تھی۔ صبح کے وقت جب دونوں بچوں نے بھوک سے رونا شروع کیا، تب مجھے احساس ہوا کہ یہ دنیا کتنی بے رحم ہے۔ کسی نے کہا، عالیہ، شوہر کے بعد عورت کے پاس 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یا مانگنے کا کٹورا اٹھا لے یا محنت کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دے۔ میرے اندر کی خودداری نے فیصلہ کر دیا، میں نے کٹورا نہیں اٹھانا، میں نے بچوں کو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے پالنا ہے۔ ابتدائی دن بہت سخت تھے۔ میں نے کبھی جھاڑو نہیں پکڑی تھی، نہ کسی کے برتن دھوئے تھے، مگر اب یہی میری زندگی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں دوپٹے کا پلو باندھتی اور ایک ایک گھر جا کر پوچھتی، بی بی جی، کوئی کام ہو تو بتائیے۔ کسی نے طنز کیا، کسی نے ترس کھایا، مگر میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ جھوٹے برتن دھوتے ہوئے ہاتھ چھل جاتے، صابن سے جلد جلنے لگتی، مگر آنکھوں میں صرف بچوں کی ہنسی کا خواب تھا۔ وہ ہنسی میری ہمت بڑھاتی۔ کئی بار دل چاہا بیٹھ جاؤں، کہہ دوں کہ مجھ سے نہیں ہوتا، مگر احمد علی کی وہ بات کانوں میں گونجتی، زندگی مشکل نہیں ہوتی، لوگ مشکل بنا دیتے ہیں۔ میں نے تھکن کے باوجود محنت جاری رکھی۔ دن بھر دوسروں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتی، شام کو کپڑے دھوتی اور رات کو بچوں کے پاس بیٹھ کر کہانیاں سناتی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ کم از کم یہ نہ سوچیں کہ ان کے پاس ماں ہے، مگر باپ کے بغیر سب ختم ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، میرے بچے اسکول جاتے تو میں فخر سے دیکھتی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ تعلیم حاصل کریں، وہ زندگی کی وہ منزلیں دیکھیں جن سے میں محروم رہی۔ اللہ نے کرم کیا، دن رات کی محنت رنگ لائی۔ میرے بیٹے اتنے قابل ہوئے کہ اسکالرشپ حاصل کر لیا۔ جس دن مجھے یہ خبر ملی کہ دونوں کو بیرون ملک پڑھنے کا موقع ملا ہے، میری خوشی کے انتہا نہ رہی۔ میں نے اپنے آنسو چھپائے، انہیں دعائیں دیں اور کہا، جاؤ بیٹو، آگے بڑھو، میری ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ چلے گئے اور میرا گھر ایک دم سناٹے میں ڈوب گیا۔ کمرے خالی لگنے لگی، دیواریں اجنبی سے محسوس ہونے لگی۔ شام کو جب دروازہ کھلنے کی آواز نہ آتی تو میرا دل ٹوٹ کر رہ جاتا۔ میں اکثر تنہا بیٹھی سوچتی، کیا واقعی میری زندگی صرف ان کے لیے تھی؟ کیا میری قربانیوں کا یہ صلہ ہے کہ وہ پلٹ کر پوچھتے بھی نہیں؟ کبھی کبھی میں صحن میں بیری کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھتی اور خود سے باتیں کرتی۔ ایسا لگتا جیسے احمد علی اب بھی میرے قریب ہیں۔ میں ان سے کہتی، دیکھو احمد، میں نے وعدہ نبھایا، میں نے بچوں کو پڑھایا، بڑا بنایا، مگر اب وہ میرے نہیں رہے۔ رات لمبی ہو جاتی اور میں اکیلی کمرے کی خاموشی میں گھری رہتی۔ کھڑکی کے پار ہوا چلتی تو پردے لہراتے۔ میں سوچتی کہ شاید پردوں کے پیچھے کوئی ہے جو میرا حال سن رہا ہے۔ دن، مہینے اور سال گزر گئے۔ قربانی کے سفر نے مجھے کمزور بھی کیا اور مضبوط بھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک زخم ایسا تھا جو بھرنے کا نام نہیں لیتا تھا۔
بچے اب بڑے ہو گئے تھے، اپنے خوابوں میں گم تھے۔ وہ شاید بھول گئے کہ یہاں ایک ماں ہے جو ہر لمحہ ان کے لیے جیتی رہی۔ گلاس کے ٹوٹنے کی آواز اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس رات کے بعد کئی راتیں ایسی گزریں جن میں نیند آنکھوں سے روٹھ گئی۔ میں پلنگ پر کروٹیں بدلتی رہتی، کبھی کھڑکی کے باہر اندھیرے کو دیکھتی، کبھی چھت کی دڑاڑوں کو۔ کمرہ خاموش تھا مگر اندر ایک شور مچتا رہتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ اچانک جاگ جاتی، پسینے سے بھیگا ہوا دوپٹہ کندھوں سے سرک جاتا۔ میں سوچتی احمد علی کا ہاتھ تھام لوں، پھر یاد آتا کہ وہ اب نہیں ہے۔ ان کی آواز، ان کی خوشبو سب ہوا میں تحلیل ہو چکی ہے۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا، احمد علی سامنے کھڑے ہیں، وہی مسکراتی آنکھیں، وہی مانوس لہجہ۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے، عالیہ ہمت مت ہارنا، تمہیں اب بھی جینا ہے۔ میں لپک کر ان کے قریب جانا چاہتی تھی مگر اچانک منظر دھندلا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو کمرہ ویران تھا اور میں تنہا۔ میں نے آنسو پونچھے اور گھڑی کی سوئیاں دیکھی، رات کے 3 بج رہے تھے۔ ان دنوں مجھے یادوں کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کی یاد بھی بے چین کرتی۔ فون کبھی کبھی آتا، وہ بھی مختصر، امی ہم مصروف ہیں، امتحان ہے، پریشان مت ہونا۔ یہ سب سن کر میرا دل چاہتا کہ کہوں، بیٹا ماں کی پریشانی تو تمہاری آواز سن کر ہی کم ہوتی ہے، مگر زبان خاموش رہتی۔ میں نے اپنی مصروفیت بڑھانے کی کوشش کی، دن بھر گلی کے کونے پر بیٹھنے والی چند عورتوں کے ساتھ مل کر کڑھائی سیکھنے لگی۔ وہ کہتی، عالیہ باجی آپ کا ٹانکا تو بالکل سیدھا ہے۔ میں مسکرا دیتی مگر دل میں جانتی تھی کہ یہ مشغلے دل کا خالی پن نہیں بھر سکتے۔ ایک شام محلے کی لڑکی اپنے بیٹے کو لے کر میرے پاس آئی۔ بچہ ضد کر رہا تھا، میں نے اسے پیار سے گود میں اٹھایا۔ چھوٹے ہاتھ میرے چہرے پر پڑے تو دل کام گیا۔ میں نے سوچا کتنے دن ہو گئے مجھے ماں کہہ کر کوئی پکارے۔ وہ بچہ معصوم سے مسکراہٹ دے رہا تھا، لیکن جب اس کی ماں اسے لے گئی تو میرے اندر پھر خلا گہرا ہو گیا۔ راتیں جیسے جان بوجھ کر لمبی ہو گئی تھیں۔ ایک رات جب مسلسل نیند نہ آئی تو میں نے صحن کا رخ کیا۔ میں نے زمین پر ہاتھ پھیرا، خشک پتے انگلیوں کے نیچے چرمرائے۔ کچھ لمحے یوں ہی بیٹھی رہی، میرے ذہن میں گزرے دنوں کی تصویریں آتی رہیں، احمد علی کے ساتھ کی گئی سیر، بچوں کے کھیلنے کی آوازیں، اور اب یہ سناٹا۔ اچانک قریب ہی سے کسی کے قدموں کی ہلکی ہلکی چاپ سنائی دی۔ میں چونک گئی، صحن کے دروازے پر کوئی نہ تھا۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ شاید ہوا کے جھونکے ہیں، مگر پھر ایک اور آواز، جیسے کوئی دبے پاؤں چل رہا ہو۔ میں نے دھیان ہٹانے کے لیے تسبیح اٹھائی، یا اللہ دل کو سکون دے، مگر اسی لمحے ایک اور آواز ابھری۔ یہ باریک اور ٹوٹی ہوئی تھی، جیسے کوئی چھوٹا بچہ رو رہا ہو۔ میرا دل دہل گیا، میں نے کان لگا کر سنا۔ ہاں، یہ صاف رونے کی آواز تھی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، درخت کی جڑوں کے پاس ایک سایہ سا ہلتا دکھائی دیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی۔ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا، ایک بچہ جھکا ہوا دونوں ہاتھوں سے آنکھیں رگڑ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے لگ رہے تھے، بال بکھرے ہوئے اور چہرے پر عجیب سی وحشت۔ میں بے اختیار پیچھے ہٹی اور میرا حلق خشک ہو گیا۔ میرے لبوں پر بے ساختہ کلمات آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آواز سنتے ہی بچہ چونکا۔ اس نے رونا ذرا کم کر دیا لیکن آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ میں نے دل پر قابو پایا اور دھیمی آواز میں کہا، کون ہو تم؟ رات کے اس پہر یہاں کیوں رو رہے ہو؟ بچہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر تھکن جمی ہوئی تھی۔ اس نے ہچکیوں کے بیچ بس اتنا کہا، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ نہ جانے کیوں میرے اندر کا خوف دھیرے دھیرے کم ہوا اور ایک عجیب سا کھنچاؤ پیدا ہوا۔ میں نے مزید کچھ نہ پوچھا، صرف ایک قدم آگے بڑھایا اور بیری کی شاخوں کو ہلکا سا پرے کیا تاکہ اس کا چہرہ صاف دیکھ سکوں۔ وہ بچہ کسی عام بستی کے لڑکے جیسا نہ لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ انجان سا دکھ تھا، ایک ایسی تھکن جو اس عمر کے بچوں میں شاذ ہی دیکھی جاتی ہے۔ میرا جسم لرز رہا تھا مگر دل میں ایک عجب ہمت جاگنے لگی۔ بچہ بار بار اپنی آنکھیں رگڑتا اور پھر چیخ مار کر رونے لگتا۔ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھنے کی ٹھانی۔ بیٹا ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ میری آواز دھیمی اور لرزتی ہوئی تھی۔ بچہ رونا ذرا تھم گیا لیکن پھر ہچکیوں میں کہنے لگا، میری ماں کہاں ہے؟ وہ مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی۔ اس کے الفاظ میرے دل کو چھیدنے لگے۔ میں نے قدم اور قریب بڑھایا۔ ہوا نے درخت کی شاخوں کو ہلایا تو چاندنی میں اس کا چہرہ صاف دکھائی دینے لگا۔ وہ کانپ رہا تھا جیسے کئی گھنٹے بھوک اور خوف سے گزرا ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا،
आओ बेटा, मेरे साथ आओ, यहाँ सेंध में क्यों बैठे हो? वो कुछ लम्हे तजब्जुब में रहा। उसकी आंखों में खौफ और उम्मीद दोनों थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा तो वो पीछे हटा, जैसे किसी अनजाने धोखे से डर रहा हो। मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, मुझे अपनी माँ चाहिए। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी मगर जिद छुपी हुई थी। मैंने नरम लहजे में कहा, अगर तुम भूखे हो तो आओ मेरे साथ, मैं खाना बना दूंगी, फिर हम तुम्हारी माँ को ढूंढेंगे। ये सुनकर वो खामोश हो गया। चंद लम्हे बाद धीरे धीरे मेरे साथ चलने लगा। हम कमरे में दाखिल हुए। मैंने चिराग जलाया तो उसकी आंखें रोशनी से चुंधिया गई। वो कोने में जाकर सिमट कर बैठ गया, जैसे किसी नामालूम खौफ से बचना चाहता हो। मैं किचन में गई और जलती हुई लकड़ियों पर हांडी रखी। थोड़ा सा दलिया बनाया। चम्मच से भाप उड़ती देखकर दिल में ख्याल आया, ये बच्चा कब से भूखा होगा। वापस कमरे में आई तो वो दीवार के साथ लिपटा बैठा था। मैंने प्याला उसके सामने रखा और कहा, ये लो बेटा, खा लो। उसने पहले हिचकिचाते हुए प्याले को देखा, फिर एक एक नवाला जल्दी जल्दी खाने लगा, जैसे कई दिन से उसने कुछ न खाया हो। मैं उसे देखती रही। उसकी हालत पर दिल भर आया। आहिस्ता खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं लेगा। मेरी बात सुनकर वो रुका, मुझे देखा और फिर आंखों में नमी भर गई। मेरी माँ भी ऐसे ही कहती थी कि आहिस्ता खाओ वरना खांस जाओगे। ये कहती उसकी हिचकी बन गई और आंसू गिरते चले गए। मैंने करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। रोना बंद करो बेटा, माँ याद आती है ना? वो सर हिलाकर बोला, वो मेरे बगैर नहीं रह सकती, मैं भी उसके बगैर कुछ नहीं, मुझे वापस जाना है। मैंने दिल पर पत्थर रखकर कहा, हो सकता है तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही हो, हम सुबह देखेंगे, अभी तुम आराम करो। बच्चा खामोशी से बैठ गया। मैंने प्याला हटाकर उसे चारपाई पर बिठाया। वो दुबक कर कोने में सिमट गया। मैंने चादर उस पर डाल दी। रात का सकूत एक बार फिर गहरा होने लगा। चिराग की लो हल्की हल्की लर्ज रही थी। मैं उसके पास बैठी उसे देखती रही। उसका चेहरा मासूम था, जैसे कोई आम सा बच्चा हो, मगर न जाने क्यों उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। कुछ देर बाद उसने मुझे घूर कर देखा, जैसे कोई फैसला करने जा रहा हो। फिर धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ? ये जुमला मेरे दिल पर बिजली बनकर गिरा। बरसों बाद किसी ने ये लफ्ज़ कहा था। मेरी आंखों में नमी तैर गई। मैंने उसे अपने करीब खींचा और गले से लगा लिया। हाँ बेटा, तुम मुझे माँ कह सकते हो। उसकी हिचकियों के साथ मेरी आंखों से आंसू बह निकले। लम्हा भर को मुझे लगा जैसे मैं फिर से जिंदा हो गई हूँ। वो मेरे कंधे से लगकर धीरे धीरे पुरसुकून होता गया। मैंने उसके बाल सहलाए और सरगोशी की। अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। सुबह की रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थी। मैंने आंख खोली तो देखा वो बच्चा अब भी मेरे करीब दुबका हुआ सो रहा था। रात की थकन उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मैंने आहिस्तगी से उठकर किचन में पानी रखा, फिर वापस आकर उसे देखने लगी। वो बज़ाहिर एक आम बच्चा लगता था, मगर मेरा दिल कहता था उसमें कोई राज छुपा है। कुछ देर बाद वो जाग गया। आंखें मलते हुए चारों तरफ देखा और घबरा कर बोला, मैं कहाँ हूँ? मैंने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरा घर है। तुम रात रोते हुए बेरी के नीचे मिले थे, भूखे थे तो खाना दिया और फिर यहाँ सो गए। वो खामोश हो गया, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर धीरे से बोला, आपने मुझे अपने पास रखा, जबकि दूसरों ने हमेशा डर कर भगा दिया। मैंने हैरत से कहा, डर कर भगा दिया? क्यों? तुम तो एक बच्चे हो। ये सुनकर उसने नजरें झुका ली। लम्हा भर को हिचकिचाया, फिर अचानक बोल उठा, मेरा नाम वजदान है, मैं आम इंसान नहीं हूँ, मैं शहंशाह जन्नात का बेटा हूँ। मेरी सांस रुक सी गई। कमरे में जैसे हवा थम गई हो। मैंने बेख्तियार कलमा पढ़ा और कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? वो संजीदगी से बोला, मैं सच कह रहा हूँ। हमारा कबीला करीब ही से गुजर रहा था। हम एक बड़ी जंग में थे। शैतानी जन्नात लोगों पर जुल्म कर रहे थे। मेरे वालिद जो कबीले के सरदार और शहंशाह हैं, उन्हें रोकने निकले। काफिले ने उनके साथ मिलकर लड़ाई की। मैं हक्का बक्का उसे देख रही थी। उसकी आंखों में कैसी रोशनी थी जो किसी आम बच्चे की नहीं हो सकती थी। फिर तुम यहाँ कैसे रह गए? मैंने धड़कते दिल के साथ सवाल किया। वो बोला, जंग शुरू हुई तो हर तरफ शोर और आग फैल गई। मेरे वालिद आगे बढ़े, मैं उनके पीछे था, मगर अचानक शैतानों ने रास्ता काट लिया। मैं छोटा था, लड़ नहीं सकता था। काफिला आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया।
میں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر درخت کی شاخوں میں الجھ گیا۔ تبھی آپ نے مجھے پایا۔ میرے لبوں سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ وہ عام سا بچہ لگتا تھا مگر حقیقت میں ایک اور ہی جہان سے تعلق رکھتا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر وہ دھیرے دھیرے بولا، میرے بابا نے مجھے ایک انگوٹھی دی تھی، یہ میری حفاظت کرتی اور اگر کبھی میں گم ہو جاؤں تو وہ اسی کے ذریعے مجھے ڈھونڈ لیتے، مگر جنگ میں وہ انگوٹھی کہیں گر گئی۔ میں نے بہت ڈھونڈا مگر نہ ملی۔ اب میرے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ رکا، پھر آ بھری، اب میں اپنی ماں کو کیسے ملوں گا؟ وہ تو میرا انتظار کر رہی ہوگی، وہ تو میرے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی۔ اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، وجدان، شاید یہ تقدیر ہے کہ تم اس وقت میرے پاس آئے۔ ہو سکتا ہے تمہارے والدین بھی تمہیں تلاش کر رہے ہوں، مگر جب تک وہ نہیں آتے تم یہاں رہ سکتے ہو۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ آپ مجھے اپنے پاس رکھیں گی؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، جب تک تمہارے والدین نہیں مل جاتے۔ یہ گھر تمہارا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک سکون سا اتر آیا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور کہا، آپ نے میرا ڈر کم کر دیا۔ سب لوگ میرا نام سنتے ہی کام چاہتے ہیں، مگر آپ نے ماں کی طرح دلاسا دیا۔ میرے دل نے عجیب سا فیصلہ کر لیا۔ میں نے سوچا، یہ بچہ اگرچہ جنات کی دنیا سے ہے لیکن میری تنہائی کا سہارا بن سکتا ہے۔ شاید اللہ نے میری سونی جھولی کو بھرنے کے لیے اسے بھیجا ہے۔ اس وقت پہلی بار مجھے لگا جیسے میرے دل کے زخم پر مرہم رکھا گیا ہو۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، وجدان، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ جب تک تمہارے والدین واپس نہیں ملتے میں تمہاری ماں ہوں۔ وہ خوشی سے مسکرایا۔ پھر اس نے بتایا کہ ان کے قبیلے کا مسکن کہاں ہوتا تھا، کس طرح وہ سفر کرتے اور کیسے شیطانوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کی باتوں میں معصومیت بھی تھی اور کسی پراسرار دنیا کی جھلک بھی۔ دن ڈھل رہا تھا۔ سورج کی روشنی آہستہ آہستہ صحن میں بکھر رہی تھی اور بیری کی شاخوں پر سنہری کرنیں پڑ رہی تھیں۔ وجدان چپ چاپ جھولا جھلا رہا تھا جو کئی برسوں سے کونے میں پڑا ہوا تھا اور جسے میرے بیٹے بڑے ہو کر چھوڑ گئے تھے۔ وہ جھولے پر بیٹھ کر بچوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ اس کی ہنسی میں ایک ایسی معصومیت تھی جو میرے کانوں کو برسوں بعد سنائی دی۔ میں صحن میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ دل میں ایک نرم سا احساس اتر رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے دیکھ کر کہتا، ماں، ذرا اور زور سے دھکیلے نا، جھولا اوپر جائے گا۔ میرے قدم تھم گئے۔ برسوں بعد یہ لفظ میرے کانوں میں پڑا تھا۔ دل جیسے لرز کر رہ گیا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، لیکن زیادہ اوپر نہیں جانا، گر جاؤ گے۔ وجدان نے ہنستے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، جب آپ میرے پاس ہیں تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے جھولے کو ہلکا سا دھکا دیا۔ لمحہ بھر کو مجھے یوں لگا جیسے وقت پلٹ گیا ہو اور میرے اپنے بیٹے پھر سے چھوٹے بچے بن گئے ہوں۔ اگلی صبح ہم دونوں نے مل کر انگوٹھی تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ صحن میں پھیلی ہوئی مٹی کو کھنگالنے لگے۔ وجدان نے زمین کے کونے کونے کو ٹٹولا، پتوں کے ڈھیر ہٹائے، پرانے اینٹیں اٹھائیں۔ میں بھی اس کے ساتھ ہاتھ مٹی میں ڈبوتی رہی۔ کیا یہیں گری تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، ہاں، میں بھاگتے ہوئے یہاں سے گزرا تھا، تبھی یہ کہیں گر گئی۔ ہم نے گھنٹوں محنت کی، ہاتھ گرد سے بھر گئے، کپڑے مٹی سے اٹ گئے، مگر انگوٹھی کہیں نہ ملی۔ آخر کار وہ تھک کر بیری کے تنے کے پاس بیٹھ گیا۔ ماں، اگر یہ نہ ملی تو میں کبھی واپس نہیں جا سکوں گا، اس نے مایوس لہجے میں کہا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وجدان، فکر مت کرو، ہم بار بار ڈھونڈیں گے، جب اللہ کو منظور ہوا تب مل جائے گی۔ وہ خاموش رہا اور پھر آہستہ سے بولا، اگر نہ بھی ملی تو میں یہیں رہوں گا، جب تک میرے والدین نہیں ملتے میں آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی دل میں ایک سکون سا اتر آیا۔ میں نے اندر ہی اندر کہا، ہاں، رہو میرے پاس، یہی تو میری دعاؤں کا جواب ہے۔ دن گزرتے گئے۔ وجدان اور میں چھوٹے چھوٹے کام مل کر کرنے لگے۔ کبھی وہ لکڑی کے ٹکڑے چن کر لاتا، کبھی پانی کے گھڑے بھرنے میں میرا ہاتھ بٹاتا۔ اس کی معصوم باتیں میری تھکن دور کر دیتی۔ ایک شام میں صحن میں آٹا گوندھ رہی تھی۔ وہ پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، ماں، میں بھی روٹیاں بنانے کی کوشش کروں گا۔ میں ہنس پڑی۔ یہ آسان کام نہیں ہے بیٹا۔ اس نے آٹے کا چھوٹا سا پیڑا بنایا اور اسے دبا کر روٹی کی شکل دینے لگا۔ روٹی ٹیڑھی میڑھی ہو گئی۔ وہ ہنسا اور بولا، دیکھیں، یہ بھی ایک دن سیدھی ہو جائے گی، جیسے میں ابھی چھوٹا ہوں لیکن بڑا ہو جاؤں گا۔ اس کی بات نے میرے دل کو چھو لیا۔ میں نے کہا، ہاں، ایک دن تم واقعی بڑے ہو جاؤ گے۔ رات کو سونے سے پہلے وہ اکثر اپنے قبیلے کی کہانیاں سناتا، کیسے جنات مختلف علاقوں میں سفر کرتے ہیں، کیسے وہ اپنے خاندان کی حفاظت کرتے ہیں
اور کیسے ان کے بچے کھیلتے ہیں۔ میں اسے غور سے سنتی اور حیران رہتی کہ یہ دنیا کتنی پراسرار ہے۔ کبھی وہ کہتا، ماں اگر میں واپس گیا تو آپ کو بھی ساتھ لے جاؤں گا، وہاں سب آپ کی خدمت کریں گے، آپ کبھی تنہا نہیں رہیں گی۔ میں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، میری جگہ یہی ہے، لیکن جب تک تم میرے پاس ہو مجھے کسی اور جگہ کی ضرورت نہیں۔ وجدان مسکرا دیتا اور میری گود میں سر رکھ کر سو جاتا۔ اس کی سانسوں کی آواز میرے کانوں میں سکون بن کر اترتی۔ ہم نے کئی بار پھر انگوٹھی تلاش کی، دن کی روشنی میں صحن کھودا، بیری کی جڑیں تک دیکھ ڈالی، مگر ہر بار ناکامی ہاتھ آئی۔ ہر ناکامی کے بعد وجدان کا چہرہ بجھ جاتا، مگر اگلے ہی لمحے وہ ہنس کر کہہ دیتا، شاید اللہ چاہتا ہے کہ میں ابھی آپ کے پاس رہوں۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی، کیونکہ میرے لیے یہ ناکامی اصل میں ایک نعمت تھی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا دل پہلے سے زیادہ مطمئن ہے۔ وہ تنہائی جو مجھے کاٹتی تھی اب کم ہو گئی تھی۔ اس کے بدلے میرے گھر میں ایک ایسی روشنی آ گئی تھی جسے میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ایک رات وہ اچانک میرے قریب آیا اور کہنے لگا، ماں آپ کو معلوم ہے جب میں روتا تھا تو میری ماں میرے آنسو اپنے دامن سے پونچھتی تھی، لیکن کل آپ نے بھی میرے آنسو صاف کیے تھے۔ اس دن میں نے سوچا کہ شاید میری دو مائیں ہیں۔ میرے دل نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، ہاں بیٹا، اب تمہاری دو مائیں ہیں، ایک وہاں تمہارا انتظار کر رہی ہے اور ایک یہیں تمہیں دعا میں چھپا رہی ہے۔ چراغ کی روشنی میں ہم دونوں دیر تک بیٹھے رہے۔ اس لمحے میں نے جان لیا کہ یہ رشتہ محض اتفاق نہیں بلکہ ایک تحفہ ہے، اور یہ تحفہ میری زندگی کا سب سے قیمتی سہارا بننے والا تھا۔ سورج کی پہلی کرنیں صحن میں گرتی ہیں تو مجھے یوں لگتا جیسے یہ گھر پھر سے سانس لینے لگا ہے۔ وقت گزرنے کا اندازہ تب ہوتا ہے جب میں وجدان کو دیکھتی ہوں، وہ جو کبھی میرے جھولے میں بیٹھ کر ہنستا کرتا تھا، اب چارپائی پر لمبا لیٹنے والا نوجوان بن چکا ہے۔ قد نکل آیا ہے، کندھے چوڑے ہو گئے ہیں اور چہرے پر اعتماد کی جھلک آ گئی ہے۔ 4 سال لمحوں میں بیت گئے۔ پہلے دن وہ چھوٹے ہاتھوں سے میرے آنسو پونچھتا تھا، آج وہ اپنے بازو میں میرے لیے سامان اٹھا لاتا ہے، کبھی پانی کے گھڑے بھر لاتا ہے، کبھی لکڑیاں کاٹ کر ڈھیر لگاتا ہے۔ ایک دن میں بازار سے واپس آ رہی تھی، ہاتھوں میں سبزیوں کی ٹوکری تھی جو بوجھل ہو گئی۔ ابھی میں سڑک کے موڑ تک پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے وجدان کی آواز آئی، ماں مجھے دے دیں، آپ کے ہاتھوں پر بوجھ اچھا نہیں لگتا۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا، چہرے پر اب بچوں جیسی معصومیت کم اور جوانی کا اعتماد زیادہ تھا۔ اس نے ٹوکری لے کر کہا، اب آپ کو اکیلا کچھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا۔ ہم ساتھ گھر لوٹتے آئے اور میں نے سوچا میرے اپنے بیٹوں نے تو برسوں حال تک نہ پوچھا، لیکن یہ اجنبی میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے گھر کی خاموشی کم ہو گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قصے سناتا، قبیلے کے طور طریقوں کے بارے میں بتاتا، اپنی ماں کے ہاتھ کی خوشبو یاد کرتا۔ کبھی وہ ہنستے ہنستے کہہ دیتا، ماں آپ کی چائے بھی بالکل ویسی ہی لگتی ہے جیسے میری ماں بنایا کرتی تھی۔ میں اس کی بات پر مسکرا دیتی، مگر اندر سے سوچتی کہ شاید اللہ نے جان بوجھ کر اسے میرے پاس بھیجا تاکہ میرا گھر پھر سے آباد ہو۔ گاؤں کے لوگ بھی اب حیران ہونے لگے تھے۔ محلے کی عورتیں مجھ سے پوچھتی، عالیہ باجی یہ لڑکا کون ہے؟ ہم نے پہلے کبھی اسے نہیں دیکھا۔ میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتی، میرا بیٹا ہے، قسمت نے میرے پاس بھیج دیا۔ وہ سب الجھی نظروں سے دیکھتی مگر مزید سوال نہ کرتی۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ وجدان میرا بیٹا مانتا ہے اور میں اس کی ماں۔ ان 4 برسوں میں میرے دن ایک ترتیب میں ڈھل گئے تھے۔ صبح وہ میرے ساتھ نماز پڑھتا، پھر باغیچے کی دیکھ بھال کرتا، شام کو وہ لکڑی کے ٹکڑے کاٹ کر لاتا اور رات کو میں دونوں کے لیے کھانا تیار کرتی۔ اکثر کھانے کے بعد ہم صحن میں بیٹھ کر باتیں کرتے۔ ایک شام وہ بیری کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور وہ زمین میں گول گول دائرے بناتا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟ اس نے سر اٹھایا اور کہا، سوچ رہا ہوں اگر میں نہ آتا تو آپ کس کے ساتھ یہ دن گزارتے؟ میں خاموش رہی، جواب میرے پاس نہیں تھا۔ اس نے خود ہی کہا، شاید اللہ نے مجھے آپ کی دعاؤں کا جواب بنا کر بھیجا ہے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی مگر دل کے اندر ایک کرب بھی جاگا، کیونکہ مجھے معلوم تھا یہ ساتھ ہمیشہ کا نہیں۔ پھر بھی میں نے اس لمحے کو جینے کا فیصلہ کیا۔ وجدان اب محض میرا سہارا نہیں بلکہ میرا رازدار بھی بن گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ اپنے بیٹوں کی باتیں کرتی، ان کے بچپن کی شرارتیں سناتی۔ وہ ہنستا اور کہتا، کاش میں بھی تب ہوتا، آپ کے بیٹوں کے ساتھ کھیلتا۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے کہا، وہ بیٹے جنہیں میں نے خون پسینے سے پالا وہ تو پلٹ کر حال تک نہ پوچھتے،
اور تم تو اجنبی ہو کر بھی ماں کہہ کر بلاتے ہو۔ وجدان نے میرے ہاتھ تھام لیے اور کہا، رشتے خون سے نہیں بنتے، دل سے بنتے ہیں، اور میرا دل کہتا ہے کہ آپ میری ماں ہیں۔ اس جملے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھیں بھر آئی ہیں، مگر میں نے جلدی سے رخ موڑ لیا تاکہ وہ نہ دیکھ سکے۔ چند ہی دنوں بعد گاؤں میں ایک شادی ہوئی، لوگ دعوت پر جمع ہوئے۔ میں نے جانا نہیں چاہا مگر وجدان ضد کر کے لے گیا۔ محفل میں سب کی نظریں اس پر تھیں۔ کوئی کہتا کتنا خوبصورت لڑکا ہے، کوئی کہتا یہ عالیہ کے بیٹوں میں سے نہیں لگتا۔ میں مسکرا کر خاموش رہتی اور وجدان ہر بار میرے قریب بیٹھ کر یہ احساس دلاتا کہ مجھے تنہا ہونے کی ضرورت نہیں۔ 4 سال کی اس کہانی نے میری زندگی بدل دی۔ وقت کا پہیہ یوں گھوما کہ دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں ڈھل گئے، اور اس دوران میں نے ایک نئی صبح کا ذائقہ چکھا۔ اب میرے کمرے میں اداسی کا دھواں نہیں پھیلتا۔ وجدان کی باتیں، اس کی مسکراہٹ اور اس کی موجودگی نے میرے گھر کو پھر سے روشن کر دیا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، چراغ کی لو آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی تھی اور صحن میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وجدان سو گیا تھا مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ یہ راز میرے سینے میں بوجھ بن کر موجود تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر وہ انگوٹھی مل جائے تو وجدان پل بھر میں اپنے والدین کے پاس لوٹ سکتا ہے، اور پھر میرا یہ گھر دوبارہ ویسا ہی سناٹا اختیار کر لے گا جیسے پہلے تھا۔ میں نے خود سے کہا، عالیہ، کیا تم نے صحیح کیا؟ ایک ماں کو اپنے بیٹے سے جدا رکھنا انصاف ہے؟ لیکن فوراً ایک دوسرا خیال سر اٹھاتا، اگر وہ چلا گیا تو تمہارا کیا بنے گا؟ وہ تنہائی جو برسوں سے تمہیں کاٹتی رہی پھر سے تمہیں گھیر لے گی۔ میرے اندر ایک مسلسل جنگ جاری تھی۔ صبح جب وجدان اٹھا تو حسب معمول میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، ماں، آج پھر بیری کے نیچے دیکھتے ہیں، شاید آج قسمت مہربان ہو جائے۔ میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، ضرور دیکھیں گے۔ ہم دونوں نے مل کر صحن کھنگالا۔ وجدان زمین کھودتا رہا، میں پتوں کی ڈھیر ہٹاتی رہی، مگر ظاہر ہے انگوٹھی کہاں ملنی تھی، وہ تو میں نے خود ان ہاتھوں سے مٹی کے نیچے چھپا دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تھک کر بیٹھ گیا اور مایوسی سے بولا، ماں، کیا یہ واقعی کھو گئی ہے؟ اگر یہ نہ ملی تو بابا مجھے کبھی نہ ڈھونڈ پائیں گے۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، آنکھوں میں امید اور دکھ کا امتزاج تھا۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، کبھی کبھی اللہ کی مرضی یہی ہوتی ہے کہ ہم انتظار کریں۔ ہو سکتا ہے تمہارے والد خود تمہیں ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں۔ وہ خاموش ہو گیا مگر اس کی نظریں اب بھی زمین پر جمی رہیں۔ اس دن میں سارا وقت عجیب کشمکش میں رہی۔ جب بھی وجدان سامنے آتا میرا دل کہتا انگوٹھی نکال کر اسے دے دو، لیکن جب وہ ماں کہہ کر مسکراتا تو دل خود غرض ہو جاتا۔ میں سوچتی یہ لفظ دوبارہ سننے کو شاید کبھی نہ ملے۔ شام کے وقت وہ گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے نکل گیا۔ میں صحن میں بیٹھی تھی۔ اچانک میری نظریں بیری کے نیچے اس جگہ پر پڑیں جہاں انگوٹھی دفن تھی۔ دل نے بھی اختیار کہا، یہ مٹی میرے راز کو چھپائے بیٹھی ہے، اگر کسی دن وجدان نے خود کھود ڈالا تو۔ میں نے جلدی سے وہاں جا کر مٹی برابر کی تاکہ کوئی نشان باقی نہ رہے، پھر اندر آ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ رات کو کھانے کے دوران وجدان نے کہا، ماں، آپ ہمیشہ میرا حوصلہ بڑھاتی ہیں، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے جیسے آپ کچھ چھپا رہی ہیں۔ میں چونک گئی، ہاتھ لرز گئے۔ نہیں بیٹا، میں کیوں کچھ چھپاؤں گی؟ اس نے غور سے مجھے دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ شاید میرا وہم ہے، آپ کی آنکھوں میں کبھی کبھی عجیب سی روشنی ہوتی ہے، جیسے آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہیں۔ میں نے جلدی سے رخ موڑ لیا اور کہا، آنکھوں میں روشنی دعا کی وجہ سے آتی ہے بیٹا۔ وہ ہنس دیا مگر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ کیا اسے میرا راز کبھی معلوم ہو جائے گا؟ رات گئے میں چارپائی پر لیٹی تھی۔ وجدان گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اب وہ بچہ نہیں رہا تھا بلکہ ایک نوجوان تھا، اور پھر بھی اس کی معصومیت مجھے اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ میرے دل نے کہا، اگر کل یہ چلا گیا تو تم پھر اکیلی رہ جاؤ گی، تم یہ سب برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ مگر ایک اور آواز سرگوشی کرتی، یہ تمہاری خود غرضی ہے عالیہ، ایک ماں کی محبت کسی اور ماں کے حق پر قبضہ نہیں کر سکتی۔ میں نے تکیہ بھگو دیا۔ صبح تک نیند نہ آئی۔ اگلے دن وجدان بازار سے کچھ سامان لایا۔ اس نے کہا، ماں، میں سوچ رہا ہوں اگر انگوٹھی کبھی نہ ملی تو بھی مجھے کوئی دکھ نہیں، جب تک آپ ہیں میں مکمل ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ وہ میرے قریب آ کر بولا، آپ روتی کیوں ہیں؟ میں نے تو خوشی کی بات کی ہے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، بیٹا، کبھی کبھی خوشی میں بھی آنسو بہہ جاتے ہیں۔ وہ مسکرا کر میرے ہاتھ تھام لیتا اور کہتا ہے،
जब तक आप हैं मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। ये अल्फाज मेरे दिल पर तीर बनकर लगते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यह सब मेरी वजह से है। वो अंगूठी अभी भी उसी ज़मीन में छुपी है जहाँ मैंने उसे दबाया था। मैंने तड़पते दिल से दुआ की, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं सही फैसला कर सकूं। लेकिन अभी के लिए मैंने फिर वही खुदगर्ज फैसला किया कि वजदान को अपने पास ही रखूंगी, चाहे ये राज मेरे दिल को अंदर ही अंदर क्यों न जला डाले। रात भर करवटें बदलती गुजरी। मेरा दिल एक लम्हा कहता था छुपा लो ये राज हमेशा के लिए, और अगले ही पल ज़मीर चीख उठता, ये जुल्म है आलिया। एक माँ को उसके बेटे से जुदा रखना सबसे बड़ा गुनाह है। चिराग की रोशनी बुझ चुकी थी, लेकिन मेरे दिल की आग सुलगती रही। सुबह की हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। परिंदे चहचहा रहे थे और सहन की बेरी पर ओस के कतरे चमक रहे थे। वजदान वुज़ू करके आया और मुस्कुरा कर बोला, माँ आज मौसम कितना खूबसूरत है। दिल चाह रहा है कि आज कोई खुशखबरी मिले। मेरा हलक खुश्क हो गया। मैंने दिल ही दिल में कहा, हाँ आज खुशखबरी मिलेगी, लेकिन उसके बाद मेरा दिल सन्नाटे में डूब जाएगा। नाश्ता करने के बाद वो सहन में बैठ गया। मैं कुछ देर उसे देखती रही, फिर कदम भारी हो गए। मैं आहिस्ता आहिस्ता बेरी के नीचे पहुंची। वही जगह, वही मिट्टी जहाँ मेरा राज दफन था। मैंने वजदान को आवाज़ दी, बेटा आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो दौड़ता हुआ आया और मेरी आंखों में देखने लगा। क्या हुआ माँ, आपकी आवाज़ कुछ मुख्तलिफ लग रही है। मेरा दिल कांप रहा था। मैंने कहा, वजदान तुम दिन रात अंगूठी ढूंढते रहे और मैं देखती रही, मगर अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सच बता दूं। उसने हैरत से पूछा, कौन सा सच? मैंने ज़मीन खोदनी शुरू की। उसकी नज़रें मेरा हर अमल देख रही थी। कुछ ही लम्हों बाद मिट्टी के नीचे वो अंगूठी चमकती नजर आई। मैंने उसे हाथ में उठाया और उसके सामने रखा। ये रही वो अंगूठी जिसे तुम ढूंढते रहे। वो शशदर रह गया, उसकी आंखें फैल गईं। चंद लम्हे वो बोल न सका, फिर आहिस्ता से कहा, ये तो मेरे बाबा ने मुझे दी थी, लेकिन ये यहाँ कैसे आई? मेरे लब कपकपा गए। मैंने सर झुकाकर कहा, मैंने ही छुपाई थी। उस रात जब तुम मेरे पास आए थे, मैंने उसे मिट्टी के नीचे दबा दिया था। उस वक्त मेरा दिल कह रहा था कि अगर ये तुम्हें मिल गई तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे और मैं दोबारा तन्हा हो जाऊंगी। वजदान ने गहरी सांस ली। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने अंगूठी मेरे हाथ से ली। जो ही उसके लम्स में आई वो रोशन होने लगी। सुनहरी रोशनी सहन में फैल गई। बेरी की शाखें लरसने लगी। वजदान की आंखों में हैरत उतर आई। माँ ये देखिए, ये मुझे रास्ता दिखा रही है। उसकी नज़रें दूर खला की तरफ मरकूज थीं। मुझे अपने कबीले का मस्का नजर आ रहा है। वो पहाड़, वो खैमे और मेरी माँ भी। वो रो रही है लेकिन अब मुस्कुरा रही है। मेरे कानों में उसकी आवाज़ बिजली की तरह गूंज रही थी। दिल टुकड़ों में बढ़ता जा रहा था। वो खुश था पर मैं अंदर से बिखर रही थी। अचानक वो मेरी तरफ पलटा। अंगूठी की रोशनी अब भी झलक रही थी। वो भागकर मेरे गले से लिपट गया। माँ आपने मुझे मेरी दुनिया वापस दे दी। आपने मुझे मेरी माँ से मिला दिया। मेरे बाजुओं ने उसे सख्ती से थाम लिया। आंखों में आंसू भर आए। मैंने दिल ही दिल में कहा, वजदान तुम खुश हो गए, लेकिन मैंने अपना सहारा खो दिया। वो बार बार मेरे हाथ चूम रहा था। माँ आप मेरी असल माँ नहीं हुई, लेकिन आपने वो सब दिया जो शायद कोई और ना दे सकता। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि आपने मुझे माँ की तरह पाला, मुझे हंसाया, मेरे आंसू पोंछे। मैंने कांपते लबों से कहा, वजदान खुश रहो, ये लम्हा तुम्हारे लिए है। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सहन में हवा भारी हो चुकी थी। अंगूठी की रोशनी अब बुझ चुकी थी, मगर उसके असरात हर तरफ महसूस हो रहे थे। वजदान मुसलसल बेचैन हो रहा था। वो कभी दरख्त की तरफ देखता, कभी आसमान की तरफ नजरें उठाता। मैं जानती थी कि उसके जाने का वक्त करीब है। वो मेरे पास आकर बोला, माँ मुझे कबीले में जाना होगा। अंगूठी ने मुझे रास्ता दिखा दिया है। अब मैं मजीद इंतज़ार नहीं कर सकता। मेरी माँ, मेरा बाप, वो सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा दिल डूब गया। मैंने लब भींच लिए ताकि कोई लफ्ज़ ना निकले। फिर बमुश्किल कहा, हाँ बेटा जाना तो है, लेकिन याद रखना जहाँ भी रहो मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। उसने मेरा हाथ थामा। आप मेरी पहली दुआ है। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि आपने मुझे बचाया और पाला। घर की खामोशी अब तेज सुनाई देने लगी। मैंने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह ये पल आसान कर दे। वजदान ने जाने की तैयारी शुरू की। वो ज़्यादा कुछ लेकर नहीं जाना चाहता था। मैंने अलमारी से कंबल निकाल कर दिया। ये रख लो,
راتوں کو سردی لگے گی تو میری یاد آئے گی۔ وہ مسکرایا اور کمبل اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ ماں، یہ میرے لیے خزانے سے بڑھ کر ہے۔ شام ڈھل رہی تھی، آسمان پر سرخی پھیل گئی تھی۔ وجدان نے انگوٹھی ہاتھ میں لی اور آہستہ سے کہا، اب راستہ صاف دکھائی دے رہا ہے، مجھے جانا ہوگا۔ میرے قدم زمین سے جڑ گئے۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے روک لوں، لیکن زبان نے دعا دی، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہارے والدین تمہیں خوشی سے گلے لگائے۔ وہ قریب آ کر میرے قدموں کو چھونے لگا۔ میں نے گھبرا کر اسے اٹھایا۔ ایسا مت کرو بیٹا، ماں کے قدم صرف دعا دینے کے لیے ہے۔ وہ بولا، یہی دعا میری زندگی کا سب سے قیمتی سہارا ہوگی۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنے دوپٹے سے چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ دیکھ چکا تھا۔ ماں، روئیے مت، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس نے انگوٹھی میری ہتھیلی پر رکھ دی۔ روشنی ایک بار پھر مدھم سی جھلکی اور پھر تھم گئی۔ یہ رکھ لیجئے، جب کبھی آپ مجھے یاد کریں گی یہ انگوٹھی آپ کو راستہ دکھا دے گی۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ بیٹا، یہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے، تم مجھے کیوں دے رہے ہو؟ وہ بولا، ماں، میری حفاظت کے لیے میری دعا ہے، لیکن آپ کے پاس یہ انگوٹھی ہونا ضروری ہے تاکہ آپ چاہیں تو مجھے ڈھونڈ سکیں۔ میرا دل بوجھل ہو گیا۔ میں نے انگوٹھی کو سینے سے لگا لیا۔ وہ قدم آگے بڑھانے لگا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وقت رک جائے۔ میں نے کہا، وجدان، ایک بار اور سن لو، میرا دل یہی چاہتا ہے کہ تم خوش رہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں روشنی اور آنسو دونوں جھلک رہے تھے۔ ماں، آپ کی خوشی میری خوشی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ درخت کے قریب گیا۔ بیری کی شاخیں ہوا کے جھونکوں سے ہل رہی تھی۔ اس نے انگوٹھی کے اشارے پر قدم بڑھائے۔ ایک لمحے کو روشنی نے اسے گھیر لیا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے بلند آواز سے دعا دی، اللہ تمہیں اپنے حفاظت میں رکھے۔ وہ روشنی میں ڈھلتا گیا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کا چہرہ صاف دکھائی دیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے دھندلا گیا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی۔ ہاتھوں میں انگوٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو، صحن میں سناٹا چھا گیا۔ بیری کی شاخیں اب بھی ہل رہی تھیں، لیکن میرا دل سناٹے سے بھر گیا۔ میں نے انگوٹھی کو دیکھا اور آہستہ کہا، وجدان، تو میرا بیٹا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ انگوٹھی میرے پاس ضمانت ہے، جب چاہوں گی تجھے پکار لوں گی۔ لیکن آج میرا دل خالی ہو گیا ہے۔ رات ہونے لگی۔ چراغ جلایا تو کمرے کی دیواریں اداس لگنے لگی۔ میں نے آنکھیں موند کر اپنے دل کو سمجھایا، یہ جدائی ہے لیکن یہ بھی محبت کا حصہ ہے۔ بیری کے نیچے پھیلنے والی روشنی مدھم ہو کر ختم ہوئی تو صحن پھر سے سناٹے میں ڈوب گیا۔ میرے ہاتھ میں انگوٹھی تھی اور دل میں خلا۔ وجدان کے جانے کے بعد گھر میں خاموشی چھا گئی جو کانوں کو چیرتی تھی، مگر اس خاموشی میں بھی اب ایک عجیب سا حوصلہ شامل تھا۔ میں نے صحن کی طرف دیکھا، وہی جگہ جہاں ہم دونوں نے دن رات ہنسی خوشی گزاری، وہی جھولا جس پر وہ بیٹھ کر ہنسا کرتا تھا، اب خالی جھول رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے جھولے کو چھوا اور دل ہی دل میں کہا، میرا بیٹا اب یہاں نہیں ہے، لیکن اس کی ہنسی دیواروں میں گونجتی رہے گی۔ اس رات میں چارپائی پر لیٹی مگر آنکھوں پر نیند نہ آئی۔ وجدان کے قدموں کی چاپ جیسے اب بھی سنائی دیتی تھی۔ کبھی لگتا دروازہ کھلا ہے، وہ اندر آئے گا اور کہے گا، ماں، میں واپس آ گیا، مگر دروازہ خاموش رہا۔ اگلی صبح میں نے کچن کا رخ کیا۔ چولہا جلایا تو خیال آیا کہ اب 2 کے لیے کھانا نہیں پکانا، صرف 1 کے لیے۔ میں نے آٹے کا چھوٹا سا پیڑا بنایا اور کہا، اب تمہارے لیے روٹی نہیں بنے گی، مگر تمہاری یاد ہر نوالے میں شامل ہوگی۔ دن گزرتے گئے، لیکن میں نے خود کو پہلے جیسا نہیں پایا۔ میں اب وہ کمزور بیوہ نہیں تھی جو دنیا کے سہارے تلاش کرتی پھرے۔ میں نے ایک بار پھر ماں ہونے کا حق جیا تھا، چاہے وہ اجنبی بچہ تھا، مگر اس نے میرے اندر وہ طاقت پیدا کر دی جو برسوں سے سوئی ہوئی تھی۔ محلے کی عورتیں جب مجھ سے پوچھتی، وجدان کہاں گیا، تو میں مسکرا کر کہتی، وہ اپنی ماں کے پاس لوٹ گیا۔ وہ سب چپ ہو جاتی، کوئی سوال نہ کرتی، اور میں اپنے دل کو سمجھاتی کہ یہ جواب ہی سب کچھ ہے۔ ایک دن پرانے خط سنبھالتے ہوئے میرے بیٹوں کے چند پیغامات ہاتھ لگے۔ مختصر سے لفظ تھے، امی، ہم مصروف ہیں، دعا کریں۔ میں نے کاغذ پر ہاتھ پھیرا اور سوچا، یہ میرے سگے بیٹے ہیں جنہیں پلٹ کر دیکھنے کی بھی فرصت نہ ہوئی، اور ایک اجنبی تھا جس نے ہر لمحہ مجھے ماں کہہ کر یاد کیا۔ میری آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، شکریہ کہ تو نے مجھے ایک بار پھر ماں ہونے کا احساس دیا۔ اس احساس نے مجھے مضبوط کر دیا تھا۔ اب میں کسی کا انتظار نہیں کرتی تھی۔ انگوٹھی میرے پاس تھی، مگر میں نے اسے صندوقچے میں رکھ دیا۔ سوچا، یہ راستہ ہے،
مگر اب مجھے اپنے راستے پر چلنا ہے۔ گاؤں کے لوگ اکثر مجھے دیکھ کر کہتے، عالیہ باجی آپ پہلے سے زیادہ پرسکون لگتی ہیں۔ میں ہنس کر کہتی، سکون شکر میں ہے، اور اللہ نے مجھے سکون دے دیا۔ ایک شام میں نے بیری کے نیچے چراغ جلایا۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ میں نے وجدان کی آواز کو یاد کیا جب وہ ہنستا اور کہتا تھا، ماں یہ جگہ مجھے پسند ہے۔ میں نے چراغ کی لو کو دیکھ کر کہا، یہ جگہ اب بھی تمہاری ہے، تمہاری یادیں یہاں سانسیں لیتی ہیں۔ رات کو جب میں سونے لگی تو خواب میں احمد علی نظر آئے۔ وہ مسکرا کر بولے، عالیہ تم نے اپنی ذمہ داری پھر سے نبھائی ہے، اب تم مضبوط ہو گئی ہو۔ میری آنکھ کھل گئی، دل میں سکون تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں واقعی بدل چکی ہوں۔ وجدان کی محبت اور میرے بیٹوں کی بے رخی کا موازنہ بار بار ذہن میں آتا۔ میں سوچتی، خون کے رشتے کبھی کبھی وقت کے ساتھ کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن دل کے رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ میں نے زندگی کو نئے انداز سے جینا شروع کیا۔ صحن میں بیج بوئے، پرانے کمروں کی مرمت کی، اور ہر صبح یہ سوچ کر اٹھتی کہ آج مجھے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے مجھے کمزوری سے طاقت تک پہنچایا۔ ہاں میں اکیلی تھی، لیکن تنہا نہیں تھی۔ وجدان کی یاد اور ماں ہونے کا احساس میرے ساتھ تھا، اور یہی میری اصل طاقت تھی۔ رات کے سناٹے میں نے چراغ بجھا دیا اور چارپائی پر لیٹ گئی۔ دن بھر کے کام کے باوجود نیند فوراً آنکھوں پر نہیں آتی تھی۔ وجدان کی یادیں ہر رات میرے گرد اتر آتی، اس کے کہہ کے، اس کے ضد، اور وہ لفظ جو میرے لیے سب سے قیمتی تھا، ماں۔ آنکھیں بند ہوتے ہی ایک عجیب سا منظر ابھرا۔ میں ایک اجنبی وادی میں کھڑی تھی۔ چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، آسمان نیلا اور ہوا میں خوشبو پھیلی ہوئی۔ اچانک مجھے پیچھے سے ایک مانوس آواز سنائی دی، ماں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وجدان سامنے کھڑا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ میں بے اختیار آگے بڑھی۔ وجدان بیٹا یہ تم ہو؟ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، ماں میں نے کہا تھا نا کہ آپ ہمیشہ میری ماں رہیں گی۔ میں جہاں بھی ہوں آپ کو یاد کرتا ہوں۔ میں نے اسے گلے لگایا مگر لمحے بھر میں وہ دھندلا گیا۔ میں نے گھبرا کر پکارا، مت جاؤ بیٹا، میں پھر اکیلی ہو جاؤں گی۔ اس نے دور ہوتے ہوئے کہا، ماں انگوٹھی آپ کے پاس ہے، وہی آپ کو میرا راستہ دکھائے گی۔ میری آنکھ کھل گئی، پسینہ ماتھے پر تھا، کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے فوراً صندوقچہ کھولا اور وہ انگوٹھی نکال لی۔ چراغ دوبارہ جلایا تو اس کی روشنی میں انگوٹھی کسی خواب کی طرح چمکنے لگی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے انگوٹھی ہتھیلی پر رکھی۔ لمحے بھر کو یوں لگا جیسے روشنی پھیلنے والی ہے، لیکن پھر وہ مدھم ہو گئی۔ میں نے سوچا، کیا واقعی یہ مجھے وجدان تک پہنچا سکتی ہے یا یہ محض خواب کا اثر ہے؟ صبح ہوئی تو میں سارا دن اسی سوچ میں ڈوبی رہی۔ کھانا بناتے ہوئے بھی نگاہ بار بار صندوقچے پر جاتی۔ کام کرتے کرتے میں خود سے کہتی، اگر میں انگوٹھی کا راستہ مان لوں تو کیا ہوگا؟ کیا میں دوبارہ وجدان کو دیکھ سکوں گی؟ شام کو جب محلے کی عورتیں پانی بھرنے آئیں تو میں ان کے ساتھ بیٹھی رہی۔ وہ اپنی باتوں میں مشغول تھیں مگر میرا دل کہیں اور تھا۔ ایک عورت نے پوچھا، عالیہ باجی آپ اتنی گمسم کیوں ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، بس یوں ہی، پرانی باتیں یاد آ رہی تھیں، لیکن اندر ہی اندر سوال میرے دل کو کاٹ رہا تھا، کیا مجھے اپنی باقی زندگی اسی خاموشی میں گزارنی ہے یا پھر ایک بار ہمت کر کے اس انگوٹھی کے راستے کو اپنانا ہے؟ رات کو میں نے دوبارہ انگوٹھی ہاتھ میں لی، چراغ کے قریب اسے گھمایا۔ ایک لمحے کو لگنے لگا جیسے روشنی کے دھاگے نکل کر فضا میں پھیل رہے ہیں۔ میں نے لبوں سے دعا نکالی، یا اللہ اگر یہ میرا وہ بیٹا ہے جسے تو نے میرے پاس بھیجا تھا تو مجھے ایک بار پھر اس سے ملا دے۔ روشنی مدھم ہوئی مگر میری آنکھوں کے سامنے وہی خواب تازہ ہو گیا۔ وجدان مجھے پکار رہا تھا، ماں آؤ میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ کمرہ خاموش تھا لیکن انگوٹھی کی ٹھنڈک میرے ہاتھ میں واضح محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے دن گاؤں کے باہر بیری کے درختوں کی طرف گئی۔ وہاں کھڑے ہو کر انگوٹھی کو ہاتھ میں لیا۔ چند لمحے کچھ نہ ہوا، لیکن پھر اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور روشنی کی ہلکی سی جھلک انگوٹھی سے نکلی۔ میرے قدم خود بخود آگے بڑھنے لگے مگر پھر میں رک گئی۔ دل نے کہا، یہ کیسا راستہ ہے؟ اگر میں گئی تو واپس آ سکوں گی؟ میں دیر تک وہاں کھڑی رہی، آخر کار انگوٹھی کو سینے سے لگا کر واپس لوٹ آئی۔ اس رات ایک بار پھر خواب آیا۔ وجدان میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا، ماں آپ نے مجھے پیدا نہیں کیا لیکن آپ نے مجھے جیا ہے، آپ میرا راستہ کبھی نہ بھولو۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا میں تنہا ہوں، کیا میں واقعی تم تک پہنچ سکتی ہوں؟
वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, फैसला आपके हाथ में है। मैंने चौंक कर आंख खोली। अंगूठी अब भी मेरे तकिए के पास रखी थी। मेरे दिल में सवाल और बढ़ गया था, क्या मुझे अपनी बाकी ज़िंदगी तन्हाई में गुजारनी है या उस रास्ते पर कदम रखकर वजदान तक पहुंचना है? ये सवाल अब मेरी रूह में उतर चुका था और जवाब अभी बाकी था। रात का वक्त था। आसमान पर सितारे झिलमिला रहे थे और सहन में बेरी की शाखें हवा के झोंकों से सरसराती थीं। चिराग की लू मध्यम हो चुकी थी, मगर मेरे दिल में एक तूफान बरपा था। संदूकचे में रखी अंगूठी बार बार मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। पिछली रात के ख्वाब के बाद से सुकून मेरी आंखों से रूठ गया था। मैंने संदूकचा खोला। अंगूठी अपनी खामोशी के बावजूद अजीब कशिश रखती थी। उससे हाथ में लिया तो यूं लगा जैसे धड़कनें और तेज हो गई। रोशनी अभी नहीं फूटी थी, मगर एक हल्की सी ठंडक पूरे वजूद में फैल गई। मैंने खुद से कहा, क्या वाकई मुझे ये रास्ता अपनाना चाहिए? क्या मैं दोबारा उससे मिल पाऊंगी या फिर ये महज एक शराब है? मेरे दिल के अंदर सवाल गूंज रहे थे, मगर उसी लम्हे ख्वाब की आवाज़ याद आई, माँ, फैसला आपके हाथ में है। मैंने चिराग के करीब अंगूठी रखी। उसकी धात रोशनी में चमकी और अचानक सुनहरी किरण फूट निकली। सेहन लम्हे भर में जगमगा उठा। दीवारों पर रोशनी की अक्स बनने लगी। मैं हक्का बक्का देखती रह गई। मेरे लबों से दुआ निकली, या अल्लाह, अगर ये मेरा रास्ता है तो मुझे उस पर साबित कदम रख। मैं आहिस्ता आहिस्ता सहन के बीचों बीच गई। अंगूठी को हथेली पर रखा। रोशनी अब तेज होने लगी थी, जैसे मुझे बुलाने लगी हो। बेरी की शाखें लरजने लगी। हवा का शोर बढ़ गया। उसी लम्हे एक मानूस आवाज़ फजा में गूंजी, माँ। मेरे कदम लरस गए। मैंने कान लगाकर सुना। आवाज़ करीब थी, जैसे कोई दिल के अंदर से पुकार रहा हो। फिर दोबारा वही अल्फाज, माँ, मैं इंतज़ार करूँगा। मेरे आंसू बहने लगे। आंखों में धुंधलाहट आ गई, मगर चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी। मैंने अंगूठी को सीने से लगा लिया। वजदान बेटा, मैंने कहा था ना कि तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे। रोशनी और भी बढ़ गई। सेहन अब किसी और ही जहान का मानंद लगने लगा। मुझे यूं लगा जैसे पर्दे के पीछे कोई रास्ता खुल रहा हो, लेकिन मेरे कदम अभी तक ज़मीन पर जमे हुए थे। मैंने सोचा, अगर मैं उस रोशनी में कदम रखूं तो शायद दोबारा पलट न सकूं, मगर दिल कह रहा था वो मेरा बेटा है, उसके पुकार को कैसे इनकार करूं। हवा और तेज हो गई। चिराग बुझ गया। अब सेहन में सिर्फ अंगूठी की रोशनी थी। उस रोशनी में वजदान का चेहरा धुंधला सा दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रहा था। उसके होंठों से फिर वही जुमला निकला, माँ, मैं इंतज़ार करूँगा। मैंने आंखें बंद करके सांस खींची। आंसू मेरे गालों पर बह रहे थे। मुस्कुराहट मेरे लबों पर जमी थी।